السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے جس عنوان پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا براہ راست تعلق، ڈائریکٹلی اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے. عقیدے کا یہ حصہ کہ علم غیب اللہ عز و جل کی صفت، غیب کا علم وہ ہمارے ماضی سے متعلق ہو، پاسٹ سے، ہمارے حال سے متعلق ہو، پریزنٹ سے، یا ہمارے مستقبل فیوچر سے ریلیٹڈ ہو، اللہ عز و جل کا خاصہ ہے. اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں. اسی سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایسٹرولوجی، علم یا خرافات. دو الگ الگ الفاظ ہیں، دو الگ الگ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں. آپ ان کو ایک دوسرے میں غلط ملت مت کیجیے، الگ الگ ان کو سمجھیے. ایک ہے ایسٹرونومی، جس کو کہتے ہیں علم فلکیات، اور ایک ہے ایسٹرولوجی جس کو کہتے ہیں علم نجوم. دونوں کا تعلق گرچہ آسمان میں، یعنی آسمان کے نیچے، آسمان دنیا کے نیچے موجود سورج، چاند، ستاروں، پلانیٹس، انہی چیزوں سے ہے، لیکن دونوں میں ایک بڑا فرق ہے. آپ پہلے اس فرق کو سمجھ لیجیے. دیکھیے، جو ایسٹرونامرز ہوتے ہیں تو ایسٹرونامرز ایگزامائن دی پوزیشنز، موشنز اینڈ پراپرٹیز آف سیلیسٹیل آبجیکٹس. Meanwhile, astrology attempts to study how those positions, motions and properties affect people and events on earth. یہ دونوں کا فرق ہے. آپ اس کو اردو میں سنیے. فلکیات یعنی وہ علم جو آسمان کے نیچے موجود سورج، چاند، ستاروں، پلانٹ، سیاروں وغیرہ سے متعلق ہے، تو جو وہ لوگ جو اس پر کام کرتے ہیں وہ ان اشیاء کی، ان چیزوں کی حرکات، ان کی پوزیشن، ان کی حالت اور خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں. جیسے علم فلکیات میں جو شخص کام کر رہا ہو وہ آپ کو ہی بتائے گا سورج کتنا گرم ہے، سورج زمین سے کتنا دور ہے، سولار سسٹم کیا ہے، ایٹماسفیئر ہمارے مریخ کا، مرکیوری کا یہ ایٹماسفیئر کیسا ہے، وہاں پانی ہے، وہاں گڑھے ہیں، وہاں روشنی ہے، وہاں سردی ہے. اس کا تعلق ہوتا ہے علم فلکیات سے. یہ ہے ایسٹرونومی، اور وہ ہوتا ہے ایسٹروناٹ. جبکہ جو ایسٹرولوجی ہے، علم نجوم ہے، وہ اس بات کا مطالعہ کرنے کی، اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو پلانیٹس ہیں، یہ جو ہمارا سسٹم ہے، یہ ستارے، یہ پلانیٹس، یہ سیارے ہیں، ان کی حرکات اور ان کی خصوصیتیں زمین اور زمین پر موجود لوگوں اور واقعات کو کیسے متاثر کرتے ہیں، ان پر کیا اثر ڈالتے ہیں، اور ان کا زمین کے حادثات اور واقعات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. امید ہے کہ ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی ان دونوں کی الگ الگ ڈیفینیشن آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایسٹرولوجی سے متعلق ہے، یعنی علم نجوم سے. اور علم نجوم کا براہ راست تعلق علم غیب سے ہے. ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ غیب کا علم اکیلے اللہ عز و جل کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. اس تعلق سے قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں، جن میں سے کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 20واں پارہ سورہ نمل، اللہ عز و جل فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. آپ کہہ دیجئے کہ
جو بھی آسمانوں میں ہیں زمین میں ہیں ان میں سے کوئی غیب کو نہیں جانتا. غیب کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ تنہا اللہ عز و جل ہے. اور ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم قیامت کب ہوگی, کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. دوسری آیت 7ویں پارے سورہ انعام کی آیت ہے. اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اللہ عز و جل کے پاس غیب کی کنجیاں, اللہ کے علاوہ غیب کی ان کنجیوں, غیب کے ان خزانوں, غیب سے متعلق چیزوں کو کوئی نہیں جانتا. ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ عز و جل کو اس کا پورا علم ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین کی تاریکیوں میں, خشکی میں, تری میں, سمندر پانی میں کہیں بھی ایک دانہ بھی اگر ہو تو اللہ عز و جل کو اس کا پورا علم ہے, اور اللہ نے اسے ایک مضبوط محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے, درج کیا ہوا ہے. تیسری آیت 21ویں پارے سورہ لقمان کی آیت ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. یقیناً قیامت کا علم اللہ کو ہی ہے, اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی. بارش اللہ برساتا ہے, کب کہاں کتنی بارش برسے گی اللہ ہی جانتا ہے. مادہ کے رحم میں کیا ہے, اس کا حال, اس کا مستقبل کیا ہوگا, مکمل ہے ناقص ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی میں کیا کچھ اچھائی, بھلائی, نیکی, برائی کرنے والے, کیا کچھ کمانے والے ہیں. ہمیں نہیں معلوم, کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب, کہاں اور کس حالت میں ہونے والی ہے. یقیناً اللہ عز و جل ہی سب کچھ جاننے والا, علیم, ہر بات کی پوری خبر رکھنے والا, خبیر. اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ آپ علم غیب نہیں جانتے, غیب کا علم آپ کو نہیں. 7ویں پارے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. میں تم سے یہ نہیں کہتا, آپ ان سے کہیے, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں, غیب کا علم مجھے ہرگز نہیں ہے. میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں, میں تو بس اللہ عز و جل کی وحی کی اتباع کرتا ہوں. اللہ جو مجھے بتاتا ہے, اللہ مجھے جس کام کا حکم دیتا ہے, اللہ کی طرف سے میری جو رہنمائی کی جاتی ہے, میں اللہ کی اسی رہنمائی سے قدم آگے بڑھاتا ہوں, کچھ کرتا یا کچھ کہتا ہوں. اور پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اندھا اور آنکھ رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ عز و جل نے غیب کا کوئی علم نہیں دیا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی خبر دینا مناسب سمجھا کہ جن باتوں کو جان کر انسانوں کا اپنی دنیا یا آخرت میں کچھ بھلا ہو, جن باتوں سے ناواقف رہنے کی صورت میں ہمارا کچھ نقصان ہو سکے, اللہ عز و جل نے وہ باتیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں, گرچہ وہ غیب سے متعلق تھیں, لیکن جب اللہ کی طرف سے بتائی جا چکی تو پھر اب
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم نہیں رہا، بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو بتایا گیا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم۔ اللہ عز و جل عالم الغیب، اور غیب کی باتوں پر اللہ کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ہاں، صرف جس شخص کو وہ اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیتا تو اسے جتنی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی باتوں کا جاننا اس کے لیے مناسب ہوتا ہے، اللہ عز و جل وہ باتیں بذریعہ وحی اس کو بتا دیتا ہے، تاکہ وہ مخلوق کی رہنمائی کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو علم غیب حاصل ہے۔ اب یہ جو ایسٹرولوجی کا تعلق ہے یہ خالص علم غیب سے ہے۔ اسے عربی میں اس علم کے جاننے کا دعویٰ کرنے والے کو عراف کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، منجم کہتے ہیں، لیکن ہماری اردو زبان میں ایسٹرولوجی اس کے لیے جو لفظ ہے ایسٹرولوجر کے لیے وہ ایک ہی لفظ ہے، اور وہ ہے نجومی۔ اب آپ نجومی کو الگ الگ کئی نام دے سکتے ہیں، مستقبل کی خبریں بتانے والا، غیب کا دعویٰ کرنے والا، چھپی ہوئی باتوں کی خبر دینے کا دعویٰ کرنے والا، بھوشیہ وانی کرنے والا، یا جیوتشی یا پامست، یا اس طرح کا کوئی بھی نام ہو، گھوم پھر کر یہ سارے نام ایک ہی بات کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ ہے وہ شخص جو یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ غیب جانتا ہے۔ تو آخر غیب کی اس صفت کو یا علم غیب کے اس پوائنٹ کو نجوم سے کیوں جوڑا گیا؟ اس لیے کہ یہ جو ستارے ہیں، گرچہ نجم کا معنی ستارہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جب نجم کہا جاتا ہے، نجوم کہا جاتا ہے، تو اس میں سورج، چاند، ستارے، بہت سے سیارے اور بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا ہاروسکوپ، اردو میں اس کو زائچہ کہتے ہیں، اس کو ہندی میں جنم پتریکا کنڈلی کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کچھ جیوتشی ایسے ہوتے ہیں، جو نجومی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی جنم کنڈلی جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا دن کیسے گزرے گا، آپ کا یہ سال یا مہینہ کیسے گزرے گا، آپ آگے اپنی زندگی میں کیا کریں گے، کون سے حادثات آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہی ہاروسکوپ ہوتا ہے، اور اخبارات میں یا ٹی وی میں یا انٹرنیٹ وغیرہ پر آپ دیکھتے ہوں گے، ایسٹرولوجر سے بات کیجئے، ستارے کیا کہتے ہیں، آپ ستاروں سے جانیے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں چونکہ نجم یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے رہنمائی کی جا سکے، تو لوگوں نے اس کو اپنے لیے علامت بنایا، اور اسی سے اس پورے علم کا نام رکھا گیا علم نجوم۔ اور اسی سے اس علم کے جاننے کا دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں منجم یا نجومی، اور اسی کو ایسٹرولوجی کہتے ہیں۔ ابھی موجودہ زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ پر یہ برائی یا یہ گمراہی بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ نے کوئی ایسی سائٹ بھی دیکھی ہوگی، ٹاک ٹو ایسٹرولوجر، ایسٹرو ٹاک، یا ہمارے جوتشی سے بات کیجئے، ہمارے نجومی سے اپنا حال جانیے، اپنے مستقبل کی خبر کا پتہ لگائیے۔ تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے کا ایک تجسس رکھتا ہے۔ اسی تجسس کے نتیجے میں تو بہت سی چیزوں کا ہم نے اکتشاف کیا۔ سمندر کی تہیں ہم نے کھنگالی، ہمیں پتہ تو چلے سمندر کے اندر کیا ہے۔ اوپر آسمان تک جانے کی کوششیں ہم کر رہے ہیں، پتہ تو چلے اوپر کیا ہے۔ زمین کی تہیں ہم کھنگالتے ہیں، اسی تجسس کا نتیجہ ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں اپنے تعلق سے جاننے کا بڑا تجسس ہوتا ہے کہ آخر میں آگے چل کر کیا کروں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کوئی شخص اپنی شادی کے تعلق سے جاننا چاہتا ہے، کوئی اپنی جاب کے تعلق سے علم رکھنا چاہتا ہے، کوئی آگے کی اپنی زندگی کی بہت سی معلومات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے، یہ جو گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے اس طرح کے ذہنوں کو کیپچر کیا،
اور پھر ان کے لیے ایک تو نیوز پیپر میں آپ دیکھتے ہوں گے ہاروسکوپ، یا آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، یا آپ کا برج کیا کہتا ہے، یا آپ کے اپنے مستقبل کو جانیے، اس طرح سے آپ نیوز پیپر میں خبریں دیکھتے ہوں گے، یا ٹی وی پر، یا انٹرنیٹ پر، یا موبائل پر، یا سوشل جو بھی سائٹس ہیں آپ ان پر اس طرح کی چیزیں ضرور دیکھتے ہوں گے۔ تو دراصل ہوتا یہی ہے کہ یہ لوگوں کے دماغ کو کیپچر کرتے ہیں، اور جب انہوں نے یہ جانا کہ انسان اپنے مستقبل کو لے کر تھوڑا سا بے چین رہتا ہے، اس میں تجسس کا ایک جذبہ رہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، کون سی منزلیں کیسی ہیں جہاں تک میں پہنچوں گا، کون سے حادثات میری زندگی میں ہوں گے، کون سی اونچائیوں تک میں پہنچوں گا۔ تو چونکہ انسان جاننا چاہتا ہے، اسی بات کو وہ کیپچر کر کے اسی ذریعے سے لوگوں کو، خاص طور پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس کا شکار بناتے ہیں۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ قسمت کا حال بتاتا ہوں نجومی بن کر، آپ بیتی نہیں معلوم میری نادانی ہے۔ تقدیریں جو بتاتا تھا نجومی بھوک سے مر گیا، نہ باز آئے مگر کچھ لوگ قسمت جاننے کو لے کر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو نجومی خود علم نجوم کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، میں آپ کی کنڈلی، آپ کی جنم پتریکا، آپ کا ستارہ، آپ کو برج دیکھ کر آپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں، دراصل سب سے زیادہ قلاش علم، عمل، مال، وقار، عزت، ان ساری باتوں کو لے کر سب سے زیادہ مفلس اور سب سے زیادہ قلاش یہی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے یقیناً شہروں کے شاہراہوں پر، فٹ پاتھ پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو طوطے کے ذریعے سے لوگوں کے بھوشیہ یا مستقبل کو بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو لوگوں کی ہتھیلیوں کی لکیریں پڑھنے کا اور اس کے ذریعے خبر دینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگوں کی پیشانیوں کی لکیریں دیکھ کر ان کے حال بتانے کا دعویٰ کرتے ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا جو خود اپنے بارے میں نہ جان سکے اس کی موت کب ہوگی۔ وہ خود سب سے بڑا بھکاری ہے اور لوگوں کو ان کے حال بتانے اور امیر بنانے کے اسباب اور ذرائع بتانے کے وہ دعوے کرتا ہے۔ تو دراصل یہ لوگوں کے دماغ سے کھیلنا ہوتا ہے، ان کو ایموشنلی بلیک میل کرنا ہوتا ہے، اور مستقبل جو موہوم ہے، جو اندیکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس تعلق سے انسان کے جذبات سے کھیل کر لوگوں کو ایک تو گمراہ کرنا، دوسرے اپنا الو سیدھا کرنا، تیسرے ان کی نظروں میں اپنا مقام بڑھانا، اور چوتھے ان کی جیب خالی کرانا۔ اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ جو علم نجوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے صاف صاف یوں ارشاد فرمایا ہے، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، کہ جو شخص بھی علم نجوم کچھ بھی حاصل کرتا ہے، تھوڑا بھی، تو یقیناً گویا وہ جادو حاصل کر رہا، جادو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جتنا زیادہ وہ علم نجوم میں آگے بڑھے گا اتنا ہی زیادہ وہ جادو میں آگے بڑھے گا۔ تو گویا یہ علم نجوم جادو کی ہی ایک قسم ہے، اور جیسے جادو کا تعلق براہ راست کفر سے ہے، اسی طرح علم نجوم کا تعلق بھی براہ راست شرک سے ہے، کفر سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والا تو خود کافر یا مشرک ہوتا ہی ہے، اسی طرح ان لوگوں کے ایمان کو بھی خراب کرتا ہے جو ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ پہلی حدیث کا ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے، نجومی کے پاس جائے، غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ بھی پوچھے،
تو اس کی 40 دنوں تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے دین کا جو رکن ہے براہ راست یہ گناہ اس پر اٹیک کر رہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ عز و جل کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے وہ اقامت صلاح ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ اور اس گناہ کی آپ منفی تاثیر دیکھیے کہ یہ ہمارے اسی رکن کو منہدم کرتا، خراب کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آدمی مومن کیسے رہ جائے گا؟ اور یہ گناہ کب ملنے والا ہے؟ صرف سوال کرنے پر۔ مسند احمد کی روایت میں یہ ان الفاظ کا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور مسند احمد کی روایت یوں ہے: من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاۃ 40 یوما۔ جو کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے کچھ بھی پوچھے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث جو آپ نے سنی اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص بھی کسی عراف یا کاہن کے پاس جائے، غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جائے، اس سے کچھ پوچھے، اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو یقیناً فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے قرآن کریم کا کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا، اللہ عز و جل اوپر ہے، اس نے قرآن کریم اتارا، سے معلوم ہوا اللہ اوپر ہے۔ تو قرآن کریم کا اس نے انکار کیا، اس نے قرآن کریم کا کفر کیا۔ اس نے قرآن کریم کا کفر کیسے کیا؟ ایک آدمی کہہ سکتا ہے نہیں میں تو قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں، اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کا کفر کیا؟ آپ نے کفر ایسے کیا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے بتایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ نے بتایا وعنده مفاتح الغیب، اللہ نے بتایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ نے بتایا وہو یعلم الغیب، اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ جب کوئی نہیں جانتا تو کوئی آپ کو خبر کیسے دے سکتا ہے؟ پھر آپ کسی کے پاس گئے جو غیب جاننے کا دعویٰ کرنے والا تھا، گویا وہ اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا ہمسر سمجھ رہا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس سے کچھ پوچھا، آپ نے اس کی بات کی تصدیق بھی کی، تو آپ نے قرآن کریم کے اس مضبوط عقیدہ جو قرآن نے ہم کو دیا اس کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن تو کہتا ہے اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ اس شخص کے پاس کیسے گئے؟ آپ نے اس سے کیسے پوچھا؟ آپ نے اس سے بات چیت کیسے کی؟ آپ نے اس کی باتوں کی تصدیق کیسے کی؟ تو آپ نے اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس کا سیدھا سیدھا مفہوم یہی ہوا کہ قرآن کریم کے دیے ہوئے اس مضبوط عقیدے پر آپ کا عقیدہ نہیں تھا، قرآن کریم کی اس بات پر آپ کا ایمان نہیں تھا، اور چونکہ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کا یا ایک اس کے دیے ہوئے ایک عقیدے کا انکار کیا تو یہ پورے قرآن کریم کا کفر اور پورے قرآن کریم کا انکار مانا جاتا ہے۔ اس سے آپ بس یہ اندازہ لگائیے کہ کاہن یا نجومی کے پاس جانا، اس سے کچھ پوچھنا اور اللہ نہ کرے اس کی باتوں کی تصدیق کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، کفر اکبر ہے جو انسان کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، غیب کی خبریں اللہ نے کسی کو نہیں بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی باتیں بتائیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں، پھر آخر ان لوگوں تک وہ باتیں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ کیونکہ ہم ان سے بہت سی باتیں سنتے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں سچ بھی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم کچھ کام کرتے تھے، آپ بتائیں اب وہ کام کیسے ہیں؟ پہلا سوال تھا کہ کننا نأتی الکہان، ہم ان کاہنوں کے پاس جاتے تھے، یعنی یہ لوگ جو غیب کی خبریں جاننے کا اور بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے تھے، ان کے سامنے اپنے مسائل رکھتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ان مسائل کا حل ہے۔ آپ نے فرمایا فلا تأتوہم، اب مت جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہم یحدثوننا احیانا حدیثا یکون حقا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کوئی بات بیان کرتے ہیں اور وہ بات تو بالکل ویسی ہی ہوتی جیسے انہوں نے بیان کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقر بها فی اذن ولیہ فیخلطون فیہا 100 کذبہ، کہ دراصل وہ بات حق ہوتی ہے، فرشتوں کے درمیان وہ بات ہوتی ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے، تو جن اس بات کو اچک لیتا ہے، فرشتوں سے تیزی کے ساتھ چپکے سے سن لیتا ہے، اور پھر اپنے ولی یعنی اس کاہن کے کانوں میں وہ بات چپکے سے ڈال دیتا ہے۔ کاہن اس بات میں اور بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ یہ مختصر سی حدیث ہے۔ اس حدیث کی تفسیر ایک دوسری روایت میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع بعضهم فوق بعض هكذا فيسمع تلك الكلمة من الملائكة فربما يلقيها إلى الساحر قبل أن يدركه الشهاب وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فيخلط فيها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل آسمان میں کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ عز و جل کی آواز آتی ہے، اللہ عز و جل کلام کرتا ہے، اللہ عز و جل کی آواز سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی بے ہوشی چھٹتی ہے، ان کے دلوں سے خوف گھبراہٹ دور ہوتی ہے، فرشتے جب اللہ عز و جل کا کلام سنتے ہیں تو تیزی سے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں جیسے کہ پتھر پر زنجیر ماری جائے، اور اللہ عز و جل کی وہ آواز ان کے پورے جسم میں گویا سرایت کر جاتی ہے، اتر جاتی ہے۔ جب ان کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ خبر تمام فرشتوں تک پہنچتی ہے اور وہ کہتے ہیں قالوا الحق وهو العلی الکبیر، اللہ عز و جل نے جو فرمایا وہ یقیناً برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، ہر لحاظ سے اللہ عز و جل سب سے بلند و برتر ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ پھر جب فرشتوں کے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آسمان دنیا کے نیچے، وہاں پر جنات ان باتوں کو سننے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ اللہ عز و جل نے جنات کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں، آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ جنات زمین سے لے کر آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر انہی باتوں کو سننے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی زبانی وہ کوئی کلمہ سن لیتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے ان کے لیے شہاب ثاقب جلانے والے ستارے تیار رکھے ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ عز و جل کی حکمت دونوں کاموں میں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے اس بات کو سننے سے پہلے ہی ستارہ اسے لگتا ہے اور وہ جل جاتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ عز و جل کی حکمت سے ایسا ہوتا ہے کہ ستارہ اس کو نہیں لگتا اور وہ فرشتوں سے تیزی کے ساتھ جن وہ بات سن لیتا ہے، اور پھر جنات ایک دوسرے کے اوپر سے نیچے تک وہ بات پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر کاہن کے کان میں وہ بات ڈال دیتے ہیں۔ پھر کاہن اپنی طرف سے اس بات میں 100 جھوٹ ملاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اب ان میں سے ایک بات جو فرشتوں کے ذریعے سنی گئی تھی وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو لوگ اس کی ساری غلط باتوں کو، جھوٹ کو بھول جاتے ہیں، اور وہ ایک بات جو سچ ثابت ہوتی ہے اسی کو یاد کر کے کہتے ہیں دیکھو اس نے سچ کہا، دیکھو کتنی سٹیک بھوشیہ وانی کی تھی، دیکھو اس نے کتنی سچ بات بتائی تھی، غیب کی خبر بتائی تھی۔ اس ایک بات کو لے کر اس کی ساری جھوٹی باتوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور اسی ایک بات سے جو فرشتوں کے ذریعے سنی گئی تھی اس کو سچا یا مضبوط علم غیب رکھنے والا مان لیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اعتراض
اور وہ شبہ دور کر دیا کہ آخر ان لوگوں کو غیب کی کچھ باتیں کیسے معلوم ہوتی ہیں، اور علم نجوم کا دعویٰ کرنے والے غیب کی ان خبروں پر مطلع کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ غیب کی خبروں پر مطلع ہونے، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس براہ راست علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ فرشتوں کے ذریعے سنی گئی وہ بات ہوتی ہے جو ان تک پہنچتی اور پھر ان کے ذریعے پوری دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے۔ یہ ہوئی کچھ باتیں علم نجوم اور نجومیوں سے متعلق۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا علم نجوم کا تعلق بس اتنی ہی بات سے ہے، یا اس کے علاوہ یہ علم عام ہے اور کئی چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح صحیح بخاری میں امام قتادہ بن دعامہ سدوسی البصری رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ بڑے مفسرین اور محدثین میں سے ہیں، بصرہ کے تھے، 118 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، امام قتادہ بن دعامہ سدوسی البصری رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں خلق اللہ هذه النجوم لثلاث زینة للسماء ورجوما للشیاطین وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به۔ اللہ عز و جل نے ان ستاروں کو 3 بڑے مقاصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ایک تو آسمان کی زینت، آسمان کی سجاوٹ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا مَصَابِيحَ، ہم نے ان ستاروں کو گویا چراغ بنایا ہے۔ آپ اندھیری رات میں، خاص طور پر جب آپ شہر سے باہر ہوں، آپ آسمان دیکھیے، جبکہ آسمان پر بادل نہ ہو، آپ کو کیسے ستارے جگمگ جگمگ روشن روشن نظر آئیں گے۔ ان کی وجہ سے آسمان کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کر دیا، حسین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ یہ ستاروں کا پہلا کام ہے، پہلا مقصد ہے۔ دوسرا کام ہے وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ عز و جل نے سورہ ملک کی اسی آیت میں اس دوسرے مقصد کو بھی بیان کیا کہ ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کو مارنے کا ہتھیار بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسے کہ بھی آپ نے ایک حدیث سنی کہ فرشتے شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو مارتے ہیں، بعض دفعہ ان کو وہ لگ جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں لگتا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ صافات کی وہی آیت اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی، اللہ عز و جل کی ان باتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے کہ سرکش شیاطین جو آسمان تک چڑھتے ہیں وہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ خود جنات نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، اللہ عز و جل نے ان کا قول نقل کیا ہے سورہ جن میں اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ یقیناً ہم آسمان میں گھات لگا کر مختلف جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے تاکہ فرشتوں کی باتیں سن سکیں اور اپنی عبادت کرنے والے کاہنوں تک پہنچا سکیں۔ لیکن اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب جو بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو شہاب ثاقب آ کر اس کو جلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات کا فرشتوں کی باتیں سننا اور کاہنوں تک پہنچانا عام تھا، کثرت سے ہوتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ عز و جل نے اس دروازے کو بند کر دیا تاکہ شیطان کی بات اللہ عز و جل کی وحی سے خلط ملط نہ ہو سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کسی کو بھی حرف رکھنے کا موقع نہ مل سکے۔ ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب شیاطین کا اوپر جانا پھر سے شروع ہوا، لیکن اب پہلے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ عز و جل نے ان کو مارنے کے لیے شہاب ثاقب تیار کر رکھے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے کہ یہ فرشتوں کی، اعلیٰ مقام والے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو سیدھے شہاب ثاقب ان کو چھیدنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہاں لیکن اللہ عز و جل کی مصلحت سے یہ کوئی بات اچک لے جاتے ہیں، اور اچک لے جاتے ہیں تو پھر ان کا وہی حال ہوتا ہے، یا تو اپنے اس عبادت گزار کاہن تک پہنچانے سے پہلے وہ جل جاتے ہیں، اور یا تو کبھی پہنچا بھی دیتے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد ہے وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا۔ اللہ عز و جل نے 14ویں پارے سورہ نحل میں فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا أَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ مضبوطی سے جما دیے، اللہ نے زمین میں نہریں جاری کر دی ہیں، راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم سیدھے راستے پر چل سکو اور ان کے ذریعے پہچان سکو۔ ان کو علامتیں اللہ عز و جل نے بنایا ہے اور ستاروں کے ذریعے یہ راستہ دیکھ سکے، ان کے ذریعے ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے راستہ یا سمت معلوم کرنے کے لیے دو طرح کی علامتیں بنائی ہیں۔ ایک وہ علامتیں جن کا تعلق زمین سے ہے، جن کا ذکر اللہ نے کیا، پہاڑ، راستے، نہریں، ندیاں یا درخت، ٹیلے، یہ سب زمین کی علامتیں جن کے ذریعے ہم اپنا راستہ، اپنی سمت پہچانتے ہیں۔ اور دوسری علامتیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اندھیروں میں، تاریکیوں میں، سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ عز و جل نے سورہ انعام میں بھی یوں بیان کی ہے وَجَعَلَ اللَّهُ النُّجُومَ، آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ اللہ عز و جل نے ان ستاروں کو علامت کے طور پر بنایا ہے کہ ان علامتوں کے ذریعے یہ لوگ فی ظلمات البر والبحر، زمین کی تاریکیوں میں اور سمندر کی تاریکیوں میں اپنے راستے تلاش کرتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے علم رکھنے والوں کے لیے اپنی آیتیں بہت کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ یہ تیسرا مقصد ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ آسمان کی سجاوٹ، زینت، خوبصورتی، حسن۔ دوسرا مقصد ہے وہ جنات، وہ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ان کو مارا جائے۔ اور تیسرا مقصد ہے علامت، کہ جن کے ذریعے ہم اپنے راستے پہچان سکیں، اپنی سمت پہچان سکیں۔ یہ تین طرح کی آیتیں اور تین طرح کے مقاصد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب آئیے مزید تفصیل سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ عثیمین محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہوئے، اللہ عز و جل ان سے راضی ہوں، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کی شرح کی ہے۔ اس شرح میں انہوں نے کافی تفصیل سے ان باتوں پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ علم نجوم کی دو قسمیں، ایک ہے علم التاثیر اور دوسری ہے علم التأثیر۔ ایک ہے علم التاثیر، تاثیر یعنی اثر انداز ہونا، اثر ڈالنا، مؤثر ہونا، اور دوسری ہے علم التسییر۔ علم التسییر کا مطلب ہوتا ہے راہ تلاش کرنا، انسان آسانی کے ساتھ علامتوں کے ذریعے اپنے راستے پر جا سکے، سمت معلوم کر سکے یا اپنی زندگی کو وہ آسان بنا سکے۔ تو علم نجوم کی دو قسمیں ہیں۔ اب جو پہلی قسم ہے علم التاثیر، اس کی پھر تین قسمیں، علم التاثیر کی پھر تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ستارے خود ہی مؤثر ہیں، خود ہی یہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس معنی میں کہ ستارے ہی حادثات کو پیدا کرنے والے خالق ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی حادثات دنیا میں ہوتے ہیں یا اس کائنات میں وجود پذیر ہوتے ہیں، ان کا تعلق ان ستاروں سے ہی ہے، ستارے ہی ان کے خالق ہیں۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی براہ راست کافر ہے، سیدھا سیدھا، کیونکہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے خالق ہونے کا عقیدہ رکھا، اور یہ کفر اکبر ہے، انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ علم التاثیر کی دوسری قسم ہے کہ انسان فرشتوں کے خالق ہونے کا عقیدہ نہ رکھے،
لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں اللہ عز و جل نے انہی کو سبب بنایا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی وجود پذیر ہوتا ہے انہی کو سبب بنایا ہے، اور پھر ان کے ذریعے وہ علم غیب کے جاننے کا دعویٰ کرے کہ میں پتہ لگاتا ہوں کون سا ستارہ کس بروج میں ہے، کس بیت میں ہے، اور کون سا نچھتر کہاں پر ہے، اس سے کیسا ذائچہ بنتا ہے مجھے ہی معلوم ہے، اس میں سے کون سا حتی ہے کون سا زحل ہے، لوگوں کے ذائچے کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو ان ستاروں کے ذریعے وہ علم غیب جاننے کا اور بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ان ستاروں کی حرکات سے، ادھر ادھر آنے جانے اور ان کے تغیرات سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہے۔ تو گویا اس نے ستاروں کے اس علم کو اپنے لیے غیب جاننے کا دعویٰ بنایا، دعوے کے طور پر پیش کیا، اور غیب کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے، لہٰذا ایسا آدمی بھی کافر ہے اور ایسے علم کا دعویٰ رکھنا بھی کفر ہے۔ تیسری قسم ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے یہ دنیا میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں بس ان کا سبب بنتے ہیں، یعنی اس ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس نے دعویٰ نہیں کیا کچھ، نہ اپنے کو لے کر نہ کسی اور کو لے کر، نہ یہ دعویٰ کیا کہ ستارے نے ایسا کیا، ایسا نہیں کیا، لیکن اس نے یہ دعویٰ کیا یا یہ سمجھا کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے۔ جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا قمر در عقرب ہے، قمر در زحل ہے، اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ تو اس طرح کا وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ خیر اور شر اس ستارے کے اس بروج میں جانے کی وجہ سے ہوا، ستارے کے اس بروج میں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا، تو پھر یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے کہ اس نے ایسی چیز کو سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر یا تقدیر کے اعتبار سے اس چیز کو سبب نہیں بنایا تھا کہ اللہ عز و جل نے ستاروں کو زمین کے حادثات کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک ہے، ہاں مگر یہ شرک اصغر ہے۔ تو اس طرح سے علم تاثیر کی یہ 3 قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی 2 قسمیں کفر اکبر ہیں، یہ شرک اکبر ہیں، اور تیسری قسم یہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک ہے، اللہ فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اچھا، علم نجوم کی دوسری قسم ہے علم التسییر، یعنی آپ اپنی زندگی آسان بنائیں۔ آپ کو کہیں جانا ہو، راستہ تلاش کرنا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہو، آپ کو قبلے کی سمت تلاش کرنا ہے، یہ آسان بنانا اپنی زندگی کو، یہ کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، علم التسییر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ انسان ان ستاروں کے ذریعے اپنے دینی جو فائدے ہو سکتے ہیں ان کو دلیل بنائے یا ان کو پہچانے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ وہ ستارہ اندھیری رات ہے، ستارہ دیکھ کر وہ اندازہ لگائے کہ ہاں قبلہ اسی سمت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ستاروں کی حرکات کو جاننا پڑے گا، یعنی ایسٹرولوجی نہیں، ایسٹرونومی والا ہے۔ آپ کو جاننا پڑے گا کہ کون سا ستارہ رات کے کس حصے میں اس جگہ ہوگا تو وہ شمالی سمت ہوگی، کون سا ستارہ کب جنوب میں ہوتا ہے، کون سا ستارہ کب مغرب میں ہوتا ہے تو مغرب کی سمت آپ کے لیے قبلہ قرار پائے گی۔ تو یہ دینی مصلحت ہے، اس کے لیے آپ وہ علم حاصل کریں، تو یہ جائز ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے اس علم کو حاصل کرے۔ ایک پہلا فائدہ تو دینی تھا کہ آپ قبلے کی سمت مثال کے طور پر معلوم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب جو دوسرا فائدہ ہے وہ آپ کے دنیاوی فائدوں کو لے کر ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی 2 قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان جہاد سمت معلوم کرے۔ آپ اندھیری رات میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو جانا ہے جنوب کی طرف، کہیں آپ شمال کی طرف نہ نکل جائیں، تو آپ کسی ستارے کو دیکھ کر اپنی سمت کا تعین کریں کہ ہاں آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، یہ آپ کا دنیاوی فائدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ موسم کہ کوئی ستارہ گرمی کے موسم میں طلوع ہوتا ہے، اس ستارے کے طلوع ہونے کا معنی یہ ہوا کہ گرمی شروع ہونے والی ہے۔ کوئی ستارہ سردی کے موسم میں طلوع ہوتا ہے، نظر آتا ہے، معنی یہ ہوا کہ اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ کوئی ستارہ بارش کے موسم میں طلوع ہوتا ہے تو ہم نے اس کو دیکھا تو اندازہ یہ لگایا کہ اب بارش ہونے والی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اب ان ستاروں کے ذریعے سے جو میں نے بتایا کہ ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، یا جو بھی اللہ عز و جل نے جو علامات ہمارے لیے بنائی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ اور پہلی تو عرضی، جیسے کہ پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ندیاں ہیں، درخت ہیں، ٹیلے ہیں، اور دوسری ہیں افقی،
جن میں سے ستارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، یہ ساری وہ علامتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اپنی سمت تلاش کر سکتے ہیں، تو یہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے علم التاثیر کی، تو کوئی شخص ستاروں کے خالق ہونے کا دعویٰ کرے یا کوئی شخص ستاروں کے اثر انداز ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ کفر اکبر ہے، اور کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ نہیں ستارے کے بروج میں جانے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوا ہے، تو بھی بہرحال یہ شرک ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیبیۃ علی اثر سماء کانت من اللیل فلما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب۔ وہ لوگ جو ستاروں کے ذریعے دنیا کے حادثات کے تعلق جوڑتے ہیں، انہی کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہم کو فجر کی نماز پڑھائی جبکہ رات میں بارش ہوئی تھی۔ نماز کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا آپ لوگ جانتے ہیں اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو عام طور سے دیتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آج ہم کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ ابھی جو بارش ہوئی ہے اس کو لے کر میرے بندوں کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ جو مجھ پر ایمان میں مزید آگے بڑھ گئے، اور دوسرے وہ جنہوں نے میرا کفر کیا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش برسی ہے، یقیناً وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور ستاروں کی ان حرکات کا یا ان کے اثر انداز ہونے کا انکار اور کفر کرنے والے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کے فلاں برج میں جانے کی وجہ سے یا فلاں نچھتر کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، تو یہ اللہ کا انکار کفر کرنے والے اور ستاروں کی انہی چالوں پر ان کے اثر انداز ہونے پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور یہ کفر ہے۔ امید ہے کہ یہ ساری تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات یقیناً آ گئی ہوگی۔ نمبر ایک، غیب کا علم اکیلے اللہ عز و جل کی خصوصیت ہے۔ اللہ عز و جل اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے جو رسول آئے، اللہ عز و جل نے جتنی باتیں مناسب سمجھی ان کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ غیب کو جاننے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں۔ دوسری بات، جو شخص بھی غیب کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، ایسا آدمی کافر ہے۔ ایسے آدمی کو ہم عام الفاظ میں منجم یا نجومی یا کاہن یا عراف کہتے ہیں، تو وہ خود کافر ہے۔ اگر آپ اس کاہن کے پاس جاتے ہیں، اس سے کچھ پوچھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حرام ہے، اور اگر آپ اس کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ بھی کفر ہے۔ ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھانا، یہ سب آپ کے لیے حرام ہے، بلکہ بہت سی دفعہ یہ آپ کو آپ کے دین سے خارج کر دینے والا ہے۔ پھر ہم نے جو بات جانی وہ یہ ہے کہ علم نجوم کی دو قسمیں ہیں۔ وہ علم جو تاثیر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو سیکھنا سکھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے۔ کائنات میں جو بھی ہوتا ہے اللہ عز و جل ہی وہ خالق ہے، وہی کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ستاروں کی حرکات و سکنات کا علم رکھنا کہ اس کے ذریعے ہم اپنی سمت معلوم کر سکیں، اپنا قبلہ معلوم کر سکیں، موسم کا آنا جانا معلوم کر سکیں، تو یہ علم التسییر ہے، اور اس کے سیکھنے سکھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں جو پایا جاتا ہے وہ علم التاثیر ہے، اور یہ سیدھا سیدھا کفر ہے، شرک ہے، انسان کو دین اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم اخبارات یا نیوز پیپر میں اگر ہاروسکوپ دیکھتے ہیں تو یہ حرام ہے، ٹی وی پر اس طرح کی خبریں سنتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے ایک خاص بات جس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اردو زبان میں بہت سی ایسی باتیں یا اشعار رائج ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں یا وہ اشعار پڑھتے ہیں اور ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ وہ غلط۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی شادی کارڈ میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دختر نیک اختر۔
حالانکہ نام لکھنا چاہیے سیدھے سیدھے، مگر لوگ لکھتے ہیں دختر نیک اختر۔ یہ کیا ہے نیک اختر؟ یعنی یہ دختر، یہ بیٹی ہے جس کے ستارے اچھے ہوں، تو یہ شرک ہے۔ ستارے اچھے برے نہیں ہوتے، ستاروں کا ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں ویسے وہ مخلوق ہیں، اللہ عز و جل نے ان کو ہماری ذات سے نہیں جوڑا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح آپ کوئی جملہ دیکھیں دختر نیک اختر والا تو صاف طور پر اس کا انکار کریں، یہ ہمارا عقیدہ خراب کرنے والا جملہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کبھی کہا بھی ہوگا، یہ سنا بھی ہوگا، اس کے ستارے گردش میں ہیں، تو جان لیجئے یہ کفریہ جملہ ہے، آپ ایسا نہ بولیں۔ کسی کے ستارے گردش میں نہیں ہوتے، ستارے ہمیشہ سے گردش میں ہی ہیں۔ اللہ عز و جل نے کل فی فلک یسبحون، ان کو ہمیشہ کے لیے ان کے کام سے لگا رکھا ہے، وہ گھوم رہے ہیں، ان کا گھومنا نہ گھومنا آپ سے ریلیٹڈ نہیں۔ اسی طرح آپ نے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی سنا ہوگا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ کفریہ شعر ہے، کسی کا بھی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ نعوذ باللہ، ہماری تقدیر کیا ستارے سے جڑی ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک بڑا اس کا پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے، 2 منٹ اور چاہوں گا، لوگوں کا ایسا عقیدہ نعوذ باللہ ہے، ان لوگوں کا جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ستارہ طلوع ہوتا ہے، جس کو وہ طالع کہتے ہیں، اور جب اس شخص کی موت ہونے والی ہوتی ہے تو وہ ستارہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس کا، اس شعر کا مطلب ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب اس کا وہ ستارہ اس کی پیدائش کے مہینے اور دن کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھے ہوں گے ہوروسکوپ وغیرہ دیکھا ہوگا کہ 7 ستارے ہیں، 12 بروج ہیں، 12 بیوت ہیں، اور اس میں سے ایک راس ہے، ایک ذنب ہے، جس کو الگ الگ طرح کے ناموں سے آپ نے جانا ہوگا۔ تو جان لیجئے کہ اس طرح کی باتیں کہنا، ان کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان میں مضبوط کرے، ہر طرح کی خرافات سے جن کا تعلق بھی ہمارے دین سے نہیں، اللہ عز و جل ہم کو محفوظ و مامون رکھے۔ ہر وہ قول و عمل یا حرکت جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو سکتا ہو، اللہ عز و جل ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر۔ یہی وہ آیت ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہی تھی۔ اللہ ہی ہے جس نے ستاروں کو اس لیے بنایا تاکہ تم زمین اور سمندروں کی تاریکیوں میں ان کے ذریعے راستہ تلاش کر سکو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم دے، اس پر عمل کی توفیق بھی دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔